قربانی کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن اب آپ نے چہلم منایا ہے نا، یہ چہلم کیا ہے؟ ایک بہن کی طرف ہے، ایک بہن کی عظیم طرف ہے جو اپنے بھائی کو دفن نہ کر سکی، اپنے بھائی کے لاشے پر دفن نہ دے سکی۔ اس بہن نے یہی بچاتے ہوئے 11 محرم کو کہا تھا بھیا زینب بڑی مجبور ہے کہ تجھے ایک کفن نہیں دے سکتی کیونکہ سر پہ چادر نہیں ہے۔ آزادارو یہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے کہ جب قید خانے سے رہائی ہوئی تو زینب نے کہا سید سجاد آؤ مسند پر بیٹھو۔ امام سید سجاد کو مسند پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا سید سجاد میں اس ایام میں تمہیں پرسہ نہ دے سکی، تمہیں حسین کا پرسہ، تمہیں عباس کا پرسہ، تمہیں علی اکبر کا پرسہ، تمہیں علی اصغر کا پرسہ، تمہیں قاسم کے ٹکڑے ہوئے لاشوں کا پرسہ۔ ایک بار جب سب کے پرسے پیش کر چکی تو ایک بار امام سید سجاد مسند سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے پھپھی اماں مسند پر بیٹھ جائیے، آپ کو آپ کے بھیا حسین کا پرسہ، آپ کو آپ کے بھیا عباس کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ۔ آزادارو اسی طرح سے پرسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 7 دن تک جناب زینب نے شام میں امام حسین کی فرش اعلیٰ بچھائی اور اس کے بعد یہ قافلہ چلا ہے زمین کربلا کی طرف۔ آزادارو دور سے زمین کربلا نظر آئی، ادھر ایک بہن کا دل بے چین ہے کہ بھیا کی قبر پر کیسے جائیں گی، ادھر قبر حسین پر جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہے۔ ایک بار آواز آتی ہے قبر حسین سے جابر دور چلا جا۔ جابر کہتے آقا کس لیے کہا میری بہن آ رہی ہے۔ جابر کہتے آقا میں تو نابینا ہوں، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایک بار آواز آئی جابر چلا جا، جب میری بہن آئے گی تو وہ گریہ کرے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن زینب کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں پڑے۔ آزادارو ابھی آپ کی نظروں کے سامنے ایک علم آنے والا ہے، ابو الفضل عباس کا وہ علم آج اس کو دیکھ کر اہل حرم کو ڈھارس تھی، جس کو دیکھ کر سکینہ کو ڈھارس تھی۔ ارے آزادارو یہ علم جب تک بلند رہتا تھا سکینہ بچوں سے کہتی تھی پریشان نہ ہو، میرا چچا زندہ ہے پانی لے کر آئے گا، لیکن جب علم فرات کے کنارے ٹھنڈا ہو گیا اور سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب زینب آئی ہے کربلا تو ایک بار کہتی ہے سید سجاد مجھے اپنے بھائی کی قبر پر پہنچا دو۔ سید سجاد نے فرات کے قریب لے گئے، بھائی کی قبر پر زینب کو پہنچایا۔ ایک بار قبر کو دیکھا، قبر بہت چھوٹی، زینب کہتی ہے سید سجاد یہ تو کسی بچے کی قبر پر تو مجھے لے آیا۔ امام سید سجاد کہتے اے بھوپی اماں جب بابا علم کو لے کر چلے گئے لاش عباس تھا، ظالموں کی آواز گونجی، کسی نے کہا احد کا بدلہ لینا ہو وہاں عباس کی لاش موجود ہے، خیبر کا بدلہ لینا ہو وہاں عباس کی لاش موجود ہے۔ امام سید سجاد کہتے ہیں عباس کی لاش ٹکڑوں میں ہو گئی اور اس کے بعد کہتے جب میں پائے جان آیا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے چٹائی منگائی اور چٹائی میں لاش عباس رکھا اور اسے قبر کے سپرد کیا۔ آپ نے پرسہ پیش کیا۔ آزادارو اب اس کا تابوت آنا چاہتا ہے کہ جس کے جسم پر 1951 زخم ہے۔ ارے ایک بہن ہے جو دل زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، میرا ماجایا شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک بار مخاطب ہو کے کہتی اے کسرے صاحب کی دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے۔ بس امام حسین کہتے ہیں شبر مجھے نشیب کی طرف لے چل، شبر نشیب کی طرف پھینچتا ہوا لے جاتا ہے اور شبر امام حسین کے سینے پر سوار ہوتا ہے۔ ادھر بہن نے جب بھائی کو نہ دیکھا ایک بار سید سجاد کے قریب جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے اے سید سجاد ذرا دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ امام سید سجاد کہتے پھوپھی اماں پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ امام سید سجاد کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ
وہ بھی اماں میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا۔ عبادت حسین کا تابوت آ رہا ہے، اس پر جو منظر کشی ہوتی ہے وہ بھی لاشوں پر تیر ہے۔ اسی تیروں پر معلق حسین کا لاشا ارے کس طرح سے زمین کربلا پر زمین گرد پر پڑا رہا۔ آزادارو یہ لاشا ہے، جناب سعادت کو پرسہ پیش کریے، جناب فاطمہ کو پرسہ پیش کریے۔ اور یہی تو وجہ تھی جب حسین شہید قتل کیے جا رہے تھے، ایک ایک انبیاء کہتا تھا ضرورت ہے، حسین کہتے تھے نہیں آپ چاہے، لیکن جب سب چلے گئے ایک بار حسین کی آواز ہوگی اماں سب چلے جائے آپ نہ جائیے گا۔ ایک کوئی چلی ماں نے کہا بیٹا حسین میں تیرے پہلو میں ہوں، تیرے سر کو اپنی آغوش میں رکھوں گی، کیا میں نے اسی دن کے لیے چکیاں پیس کے تجھے پالا تھا۔ آزادارو اب اس سے تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آنا چاہتا ہے کہ جس کے لیے بعد زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس شہید پر۔ شہید ایک بار شہید ہوتا ہے، لیکن میرا چچا میرا جج سید سجاد ہر بازار میں مارا گیا، ہر دربار میں مارا گیا۔ جب بھی کوئی آواز گونجتی تھی آؤ تماشا دیکھنے والوں، سید سجاد کی موت ہو جاتی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بعد سید سجاد 36 سال آنسو بہاتے رہے۔ جب بھی کوئی لاشا گزرتا تھا کہتے تھے رونے لگتے تھے، لوگ پوچھتے تھے آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ امام سید سجاد کہتے تھے میں اسے نہیں جانتا، وہ کہتے تھے کیوں رو رہے؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کے ورثاء نے ان کے گھر والوں نے اسے غسل و کفن کو دے دیا۔ ارے سید سجاد کتنا مضبوط تھا کہ ہاتھوں میں ہتھیلیاں پیروں میں دے لیا۔ ارے وہی سید سجاد ہے جنہیں آزادی ملی ہے۔ امام سید سجاد کی ہتھیلی اور بیڑی کو کاٹنے کے لیے زبردست آتا ہے، اقرار کہتا ہے ارے امام ہتھیلی اور بیڑیوں کے ساتھ بدن کا جسم بھی نکل رہا ہے۔ آزادارو یہ وہی بیمار ہے جو 35 سال اپنے باپ کو پرسہ پیش کرتا رہا۔ اس کو پرسہ پیش کریے امام حسین کو، یہ امام سید سجاد کا لاشا ہے۔ شاید قریب میں سکینہ بھی کہہ رہی ہو میرے بھیا سجاد پر آنسو بہا۔ آزادارو اب اس کے بعد وہ دو زلجنا آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ وہ دو زلجنا، ایک امام حسین کا زلجنا، ایک جناب عباس کا زلجنا۔ ارے آپ ہاتھ لگائیں گے آگے بڑھ کے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ارے یہ جانور اتنا وفادار ہے، کس نے وفاداری کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا۔ ارے جب حسین زمین کربلا پر ڈگمگانے لگے، حسین چاہتے تھے کہ زمین پر آئے۔ ایک بار اس زلجنا نے محسوس کیا اپنے کو زمین سے قریب لایا، امام حسین زمین گرد پر آئے۔ آزادارو بہت دیر تک یہ حسین کی دفاع کرتا رہا، لیکن ایک جانور ہزاروں کا مجمع جب نہ بچا سکا تو امام حسین کے خون کو اپنی پیشانی پر لگا اور اس کے بعد خیام حسینی کی طرف چلا۔ خیام حسینی کے باہر آواز دی ارے سب کی خبر شہادت امام حسین نے پہنچائی ہے، امام حسین کی خبر شہادت یہ زلجنا پہنچا رہا ہے۔ جب سکینہ باہر نکلی ایک بار زین کو دیکھا، جلی ہوئی زینوں کو دیکھا، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرا بابا مارا گیا، میرے خون سے ثابت ہو گیا کہ میرا بابا مارا گیا۔ اے زلجنا بسیولہ بتا کہ جب میرا بابا مارا جا رہا تھا اسے پانی ملا تھا کہ نہیں؟ شاید زلجنا زبان بے زبانی سے کہے اے سکینہ امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آزادارو اس کے پیچھے نور زلجنا ہے جو جناب عباس کی شہادت کو آشکار کرتا ہے۔ ارے یہ وہی زلجنا کی شبیہ ہے کہ جس کے اوپر جناب عباس موجود تھے۔ ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، عباس زمین کربلا پر آئے۔ ارے ام المؤمنین
کی کوئی بلندی سے گرتا ہے اپنے دونوں بازو دیکھ لیتا ہے، لیکن میرا عباس جس کے بازو نہیں تھے زمین کربلا پر آیا، منہ کے بھائی جناب فاطمہ زہرا کی آواز آئی، میں نے اپنے لال عباس کو اپنی آغوش میں لیا۔ میں گزارش کروں گا